السلام علیکم. پبلک ریلیشنز کے مختلف جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آج جن دو سیگمنٹس کے بارے میں بات کریں گے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز بنیادی طور پہ ایز اے سائنس سب سے پہلے ڈیولپڈ ورلڈ میں استعمال ہونا شروع ہوا تھا، جہاں اس کو برنیز نے، ایک امریکن اسکالر نے، سب سے پہلے ایز اے سائنس اینڈ ایز اے مینجمنٹ ٹول استعمال کیا تھا یا آئیڈینٹیفائی کیا تھا. Now the most important thing is, how do we use public relations in countries like us? Let us say in countries which are developing countries. Because the situation, the environment, the public, they are all different as compared to the developed world, where the education is more, where the literacy rate is high, where the people have more understanding, where they have been there for longer time, the markets are big, markets are competitive, there is a strong competition, there is the consumer market, there are the consumer rights. So developed countries are entirely different and the use of public relations becomes different. But whereas in countries like us, the literacy rate is not that high, various ethnic groups are there, various people are there, various moods and attitudes are there. How do we use public relations in such situations and such countries? This is one avenue which we'll discuss today. And then secondly, we will also study that in times I told you that public relations is normally appreciated more if you use an in-house public relation facility. So آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پبلک ریلیشن کنسلٹنسی کس طرح یوز کی جا سکتی ہے، جو کہ ہمارے ملک میں اب آہستہ آہستہ اس کا رواج پڑ رہا ہے، لیکن باہر کے ممالک میں یہ کافی عرصے سے یہ ایک پبلک ریلیشن کنسلٹنٹس بھی استعمال کیے جاتے ہیں، کمپنیز بھی استعمال کیے جاتے ہیں ٹو اچیو دیئر پبلک ریلیشن آبجیکٹیوز. So these are the two parameters and the two subjects on which we will generally discuss today, besides talking about various other avenues of public relations which will come during the course of this lecture. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں پبلک ریلیشنز کو کیا چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز میں رادر دو ڈائلیماز ہیں، دو پرابلمس ہیں یا دو مشکلات ہیں پبلک ریلیشنز کو. اب وہ کیا ہیں ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. پہلے یہ ہے کہ ایسے ممالک میں آدھی پاپولیشن جو ہوگی وہ جنرلی 15 برس سے کم عمر کی ہوگی، اور رورل ایریاز میں جو لوگ رہ رہے ہوں گے، یعنی دوسرا ڈائلیما کیا ہے کہ رورل ایریاز میں جو لوگ رہ رہے ہوں گے ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ سبسسٹنس لیول سے نیچے ان کی زندگی بسر ہوگی، یعنی وہ اپنی آمدنی، ان کی آمدنی بمشکل اتنی ہوگی کہ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ جنرلی وہ فارمرز ہوتے ہیں. سو یہ دو ڈائلیماز ہیں جس کو ڈیولپنگ کنٹریز میں خاص طور پہ جو پرابلم ثابت ہوتے ہیں پبلک ریلیشنز کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ جو ہیں، اگر ان کی مالی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی پرچیزنگ پاور ہے، تو کم سے کم وہ بائنگ پاور نہیں ہے ان کی. یعنی یہ چیز کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ان دو ڈائلماز کی وجہ سے، ان دو پرابلمس کی وجہ سے، یا تو ان کے پاس کیش نہیں ہے، اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو خرید سکیں یا اڈاپٹ کر سکیں، اور یا ان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ خرید سکیں. ان کی موجودگی میں دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز، اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور آج کے دور میں پبلک ریلیشنز از این ایکسپینسو ایکسرسائز. اٹ از اے ٹول وچ کنٹرولز ویریس ایونیوز وچ کاسٹ منی. اگر یہ، اب دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس طرح آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، ایک چھوٹی سی آپ آؤٹ لیٹ کھولنا چاہیں، اس آؤٹ لیٹ کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کے مختلف ذرائع کے علاوہ ایڈورٹائزنگ
ریڈیو، ٹی وی یا ایسے ذرائع اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے آپ کی دسترس میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی کاسٹ شاید آپ کی اکنامک جو اسکیل ہے آف آپریشن اس پہ فٹ نہ بیٹھتی ہو. تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلک ریلیشنز کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک افیکٹو، ایک اچھی پالیسی بنانے کے لیے کافی مشکلات ہیں، جن میں یہ دو میجر عوامل ہیں جس سے میں نے آپ کو ابھی آگاہ کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں پرابلمز کیا ہیں. یعنی جہاں تک میں نے آپ کو بتایا قوت خرید یا استطاعت خرید کی استطاعت نہیں ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو جنرلی میجورٹی آف دی پبلک ہے وہ برسر روزگار نہیں ہے، یعنی وہ ابھی بریڈ ونر نہیں بن سکے. سو ان کے لیے سب سے پہلے ان تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کمیونیکیشن. وہ مشکل ہے کیونکہ میڈیا جو ہے ہمارے ملک میں بنیادی طور پہ تو ہم نے امپورٹ ویسٹرن ورلڈ سے کیا ہے نا جی. جس طرح اخبارات ہیں، انگریزی اخبار کا رورل ایریاز کو کوئی فائدہ نہیں، اردو اخبار ہیں تو کئی لوگ پڑھ نہیں سکتے، ریجنل اخبار ہیں تو ان علاقوں کے زیادہ لوگ پڑھ نہیں سکتے. اس کی وجہ سے کمیونیکیشن میں اور کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ڈسٹینسز سٹیز اور ریموٹ رورل کمیونٹیز میں بہت زیادہ ہیں، پہنچنا مشکل ہے، اٹریکٹ کرنا مشکل ہے، اور شاید میجورٹی آف دا رورل کمیونٹیز کو ابھی تک انفارمیشن یا کمیونیکیشن فیسلٹیز نہیں پہنچی، اور اگر پہنچی ہیں تو ان کی دسترس سے باہر ہیں یا ان کی استطاعت سے باہر ہیں. پور لٹریسی، یعنی ابھی تک تعلیم وہاں اتنی نہیں گئی کہ وہ آپ کے میسج کو پوری طریقے سے سمجھ سکیں. پھر مختلف ایتھنک گروپس ہیں، مختلف ریجنل لینگویجز اور ڈائلیکٹس ہیں، اور ریلیجس اور ٹرائبل ٹیبوز ہیں. یہ وہ مشکلات ہیں جو کمیونیکیشن کے، جو آپ کو پبلک ریلیشن کمیونیکیشن کے راستے میں حائل ہیں. اب ان کو ان ڈیولپنگ کنٹریز میں پبلک ریلیشنز ایکٹیویٹیز کو یا پبلک ریلیشن پریکٹس کو کیسے کامیاب کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کے اوپر غور کرنا ضروری ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پبلک ریلیشن ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ ورلڈز ویئر اٹ از مچ ایزیئر بیکاز پیپل ہیو بیٹر کمپریہینشن کیپیبلٹی ایجوکیشن they have better literacy rate, but which is not there in most of the developing countries. So how will you counter them? How will you devise policies which will be understandable and acceptable and you will be reachable to their level? اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا صرف 10 سے 20% بندے ہوں گے جو اخباریں پڑھ سکیں گے. پہلے اس میں سے ایلیمنیٹ کر دیں وہ لوگ جو انگلش پڑھ ہی نہیں سکتے، اور پھر ان کی طرف توجہ کریں جو اردو نہیں پڑھ سکتے، تو شاید 10 سے 20% ہوں گے جو اخبارات پڑھ سکیں گے. سو یو سی پرابلمز آر ویری ویری ایزیلی آئیڈینٹیفائبل بٹ دے ریکوائر اسپیشل اسٹریٹجی ٹو کاؤنٹر دیٹ. اب جب وہ نہیں پڑھ سکتے تو جو بھی پبلک ہوتی ہے اس کے ایٹیٹیوڈز اور ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں اگرچہ بیسکلی وہ اس طرح کی ہوں گی جو کہ ویسٹرن ورلڈ میں ہیں، لیکن 80% جو ہیں ان میں، اور خصوصاً عورتیں جو ہیں، وہ اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں انڈرسٹینڈ کر سکیں گی جس لیول پر آپ ان کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں. سو کیونکہ عورتوں کو رورل ایریاز میں ابھی تک وہ ایکسپوجر نہیں ملا جو ہماری اربن ایریاز میں رہنے والی یا ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والی عورتوں کو ملا ہے. ابھی بھی وہ زیادہ تر ان کا وقت اپنے گھر کے ایرنڈز کرنے میں گزرتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور اسی طرح ان کا دن گزر جاتا ہے. سو اس کو خاص طور پہ یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ 10 سے 20% لوگ اخبار پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو آپ کی پبلک ہے وہ صرف 10 سے 20% ہے، اور ان میں سے کچھ کے پاس اپنے ٹیلی ویژن ہوتے ہیں. یعنی نتیجتاً
people have attitudes and expectations which are similar to those in the West, but even so 80% will not, and women in particular may generally, suffer an inferior position. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں ابھی تک, although lot of efforts are being made now to correct this situation, but all these will take time and lot of effort. دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے میس کمیونیکیشن کا, یعنی آپ کس طریقے سے میسیجز کو عوامی لیول پر جا کر میس کمیونیکیشن کے ذریعے اسپریڈ کریں. یہ بھی ایک ڈائلیما ہے پبلک ریلیشنز کا, کیونکہ میسج ایسا ہونا چاہیے جو کہ آج کل مختلف اشتہاروں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو ایسا بنایا جا رہا ہے جو ہر شخص کی زبان پہ آ جائے. مختلف, جیسے کسی زمانے میں ایئر لائن کا ایک میسج تھا, اٹ از جسٹ لائک کمنگ ہوم, یا گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ. اسی طریقے سے آج کل میسج بن رہے ہیں, تو دیکھا نا, یہ ہوئی نا بات. یہ مختلف میسیجز ہیں. اس کا پرپز کیا ہے؟ سمپل ہے, آسانی سے سمجھ آتے ہیں, کسی خاص ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے, کسی خاص لٹریسی کی ضرورت نہیں ہے, امیڈیٹلی یہ یعنی ہٹ کرتا ہے اور ایکسپٹ ہوتا ہے. سو میس کمیونیکیشن, چونکہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت لو ہے, اور تقریباً 70% لوگ ہمارے جیسے ممالک, ہمارے ملک میں خصوصاً بلو پاورٹی لائن یا بلو لٹریسی ریٹ ہیں, اور سبسسٹنس لیول سے بھی نیچے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے اخبار پڑھنا بڑا مشکل ہے, اور مختلف ریجنل لینگویجز کے ہونے کی وجہ سے جہاں لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے, ان کی اپنی ریجنل لینگویج میں چھپتا ہے, وہ بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ لٹریسی ریٹ نہیں ہے. سو لمیٹڈ ریڈرشپ ہو جاتی ہے, اور آج کے زمانے میں بھی بہت زیادہ اشاعت والا اخبار بھی چند لاکھ سے زیادہ نہیں چھپتا, جو کہ بہت زیادہ نمبر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی پاپولیشن میں, ایک بڑی خاصی بڑی پاپولیشن میں کیا سائز آف ریڈرشپ ہوگا, جس میں میری رائے میں جو 30 سے 35% لوگ شہر میں رہتے ہیں, ان میں وہ میسج پہنچنے کے بعد جو باقی کو پہنچتا ہے تو وہ اسی میں سے شیئر ہوتا ہے. سو اس لیے میس کمیونیکیشن بھی ایک ایسا طریقہ ہے جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں میسج کو پہنچانے کے لیے. اب ایڈورٹائزنگ میں کیا مشکلات ہیں؟ وہی مشکلات ہیں جیسا میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ آپ کو ویسٹرن ورلڈ کی سوفسٹیکیٹڈ ایڈورٹائزنگ یہاں نہیں کر سکتے. آپ کو ایڈورٹائزنگ بھی اس ماحول کو, ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی پڑے گی. سب سے پہلے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پیپل ٹو ہوم یو آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس آر ناٹ سبجیکٹڈ ٹو کمپلیکس میسجز. They are told about the product in simpler and specific way so that they know about that straight away. They don't have to rake their brains to know what you want to say. You don't have to use complex messages. Very important. Simple messages, جس کی ابھی میں نے آپ کو مثال بھی دی. اگر آپ بہت زیادہ sophisticated advertisement کریں گے تو وہ it will act as a bad PR and waste of money because it will not be understood. So, سیگمنٹ آف پبلک کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے, اور یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں تو بے حد ضروری ہے, کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ نارملی ایڈورٹائز جو کیا جاتا ہے وہ پڑھے لکھے, لٹریٹ اور ویل ٹو انڈرسٹینڈ مائنورٹیز ہیں, وہ زیادہ نہیں ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں, جن کی تعداد زیادہ ہے, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو وانٹ ٹو سے. So you have to be, PR practitioner has to be specific that his messages should be simple and communicative so that people are able to understand what you want to say, rather than going in for the style of Western type advertisements which will not be understood. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں ملٹی نیشنل کمپنیز who are working in Pakistan also are using simpler messages to convey them, program, plan or their product, جس سے
وہ پروڈکٹ جو ہے. اور اتنا رواج ہو گیا ہے کہ اب ہر شخص نے کوئی نہ کوئی چھوٹا سلوگن ہر پروڈکٹ سے شامل کرنا شروع کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آسان فہم اور ایزیلی ریچیبل میسج ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے جو پبلک ریلیشنز کو ڈیولپنگ کنٹریز میں کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے ایجوکیٹنگ دا مارکیٹ. یعنی اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ پبلک اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو. یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پی آر سچویشن ان ڈیولپنگ کنٹریز از ٹوٹلی ڈفرنٹ to the West or developed countries. Please understand that we have a different segment of society, we have a different type of society, we have different attitudes as compared to them. Although at certain given times, certain attitudes may be similar, but overall talking, the attitudes are different. اب پی آر کا بیسک کمپوننٹ ایجوکیشن ہے اور وہ پرائمری ایسپیکٹ ہے ڈیولپمنٹ کا، لیکن ایجوکیشن اور لٹریسی ڈیولپنگ کنٹریز میں اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ویسٹرن کنٹریز میں ہے یا ڈیولپ کنٹریز میں ہے. سو نتیجتاً کیا ہے؟ ایز اے ریزلٹ پی آر جاب از ٹو ایجوکیٹ دا مارکیٹ. یعنی آپ کو مارکیٹ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو گیٹ یور میسج اکراس اینڈ ٹو اچیو دی ڈیزائرڈ آبجیکٹوس اور ریزلٹس. جو میڈیا ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے وہی استعمال کرے گا پبلک ریلیشنز، لیکن وہ بھی مختلف ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک ریلیشنز ان ڈیولپنگ کنٹریز از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ جاب. although I would also call it challenging in the developed world because the competition is too much there. Here the situation is, or competition is totally different. There the competition is that every group, every individual, every company is doing public relations or using public relations to achieve their objectives. Here, the public relations has to be done in a manner to convey what you want to say. So, how is it different? How the media is different in developing countries? This is very important question which we have to solve and which we have to answer. دیکھیے، میں جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ابھی وہی بات دوبارہ آتی ہے، لٹریسی ریٹ. یعنی اخبارات جو ہیں ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن میڈیا ان ڈیولپنگ کنٹریز ول بی ان لائکلی ٹو بی دی میس میڈیا in the same sense that most people read newspapers and watch television. Though in countries like us, radio may be more listened to or may more widely or widespread usage of radio may be there. But even then, the likelihood of reading newspapers or watching TV is much less here because of the density of the television program receptions in various areas. Non-availability of electricity in some areas where these things cannot be operated. Then in the developing countries, the media has to go to people living in distant locations where adequate traveling facilities are not available. So media has to reach. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ جب ایک میسج کو ڈیفیکلٹ ٹرین میں پہنچانا ہوتا ہے تو دا میڈیا ہیز ٹو گو اٹ سیلف. دین این امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ میڈیا، شہر میں تو میڈیا کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے نا، میڈیا آرام سے ڈسٹریبیوشن ہو جاتا ہے، پریس بھی، ریڈیو بھی، ٹیلی ویژن بھی، سب دیکھا جاتا ہے. لیکن اس کیس میں میڈیا کو خود اپروچ کرنا پڑتا ہے ڈسٹنٹ لوکیشنز کو. اب جس طرح آپ بات کریں ہمارے مختلف صوبوں میں، اندرون علاقوں میں اگر آپ جائیں تو وہاں تک میسج پہنچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. سو میڈیا ہیز ٹو گو دیئر اٹ سیلف، ریچ دیئر اور انشور دی ڈیلیوری of these things there because of non-availability of adequate traveling facilities or adequate delivery situations or something like that. جو میڈیا ویسٹ میں پاپولر ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے علاقے میں پاپولر ہو، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیا صرف ایلیٹسٹ مینارٹی کے لیے ہو. پھر میڈیا جو ہے اس کو یہ انشور کرنا ہوگا ڈیولپنگ کنٹریز میں کہ وہ
میسج پہنچانے کے لیے ریجنل لینگویجز اینڈ ڈائلیکٹس کو بھی ٹیکل کرے اور میٹ کرے، یعنی وہاں تک بھی انفارمیشن پہنچائے. اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ٹریڈیشنل اور فوک میڈیا کی زیادہ اپیل ہوگی، اس کو یوز کرنا چاہیے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کئی کمپنیاں اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے فوک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں، پبلسٹی میں، تاکہ وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے یعنی رورل علاقوں میں رہنے والوں کو، اور ان کو پرسنلائز ٹچ ملتا ہے. سو دی ہول سائکی آف پبلک ریلیشنز ان اے ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ دی میڈیا یوسیج ان ڈیولپنگ کنٹریز از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام ویسٹرن میڈیا. سو یہ بات خاص طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی، ہم بات کر رہے تھے پبلک ریلیشنز کی پرابلمس کی ڈیولپنگ کنٹریز میں. ان میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی 2-4 چیزیں جو میں سم اپ کرتا ہوں، جس میں ایک لٹریسی ہے، ایک کمیونیکیشن ہے، ایک ایڈورٹائزنگ کی کیا میتھڈالوجی اڈاپٹ کی جائے، اور ایک میس کمیونیکیشن ہے. یہ چند ایونیوز پہ ہم نے ڈسکشن کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ ہاؤ از میڈیا ڈفرنٹ in developing countries as compared to the West or let's say developed countries. سب سے پہلے جب کوئی بھی پی آر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے یا ڈیولپ کی جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پبلک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جب آپ پبلک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ وہ پبلک کیا ہے، پھر وہ پبلک کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، پھر وہ پبلک کی ریشنل کیا ہے، پھر وہ پبلک کا ایکسپٹینس لیول کیا ہے، پھر وہ پبلک کیا چاہتی ہے، واٹ از دیئر ڈیزائر، واٹ از دیئر وانٹ. یہ سارے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ میڈیا کو یا پبلک ریلیشنز کو استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ زیادہ تر ہمارے جیسے ممالک میں زیادہ ضروری ہے کہ ان عوامل پر جو ڈائلماز ہیں ان پر پوری طریقے سے توجہ دی جائے، تاکہ ایک مؤثر اور نتیجہ خیز ایڈورٹیزمنٹ یا پبلک ریلیشن اسٹریٹجی ڈیوائز کی جا سکے. کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ کی تبھی کامیاب ہوگی اگر کوئی سمجھے گا. جب کوئی سمجھ ہی نہیں سکے گا تو اس کو کس طریقے سے کوئی اڈاپٹ کرے گا. یا اس سے کس طریقے سے کوئی سمجھ سکے گا کہ کیا چیز، واٹ از دی میسج، واٹ یو وانٹ ٹو سے. اب آتے ہیں ہم پی آر کنسلٹنسی کی طرف. دیکھیے، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پبلک ریلیشنز بنیادی طور پہ 2 طریقے سے کمپنیز جو ہیں پبلک ریلیشنز کو اپنی سپورٹ کے لیے استعمال کرتی ہیں. ایک طریقہ ہے ان ہاؤس پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو کمپوزیشن بتائی، جس کے ہم نے آپ کو رول بتایا، پبلک ریلیشن مینیجر کا رول بتایا، اس کی ڈیوٹیز بتائیں. اسی طریقے سے اب ہمارے ملک میں بھی آہستہ آہستہ اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن باہر کے ممالک میں کافی حد تک پبلک ریلیشن کنسلٹنسی کا رواج عام ہو گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. سم ٹائمز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈ ٹو دیئر personnel level number. They don't want to make their company larger as far as the human element is concerned. They want to restrict it to a different, a typical, acceptable, viable level. But simultaneously they want also to use public relations. In order to do that, they have to adopt various methods, and in that, nowadays, what is being done is that they are using public relation consultants to fulfill their requirement without adding to their personnel or human resource complications or, as they say, number of people, so that their cost remains down. So, let us see now what do the public relation consultants and how do the public relation consultancy work. What is a public relation consultant? میری رائے میں پبلک ریلیشن کنسلٹنٹ وہ ہے جو ٹرینڈ ہو اپنے سبجیکٹ میں، یعنی پبلک ریلیشنز میں، کریٹو سروسز پرووائڈ کر سکتا ہو،
انڈیویجول کو, چاہے وہ انڈیویجول ہو یا گروپ آف پیپل ہو, اور ایکسپیرئنس اور نالج سے اکوپ ہو کر اس کیپیبل ہو اور ان سروسز کے لیے ایک فی چارج کرے ایک ایگریمنٹ کے تحت. یہ بنیادی طور پہ ڈیفینیشن ہے آف اے پی آر کنسلٹنٹ. اگر آپ اس کو پورے طریقے سے نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو لکھیے ذرا. اٹ از دی پروویژن آف اسپیسیفائڈ اینڈ کریٹو سروسز بائی این انڈیویجل اور اے گروپ آف انڈیویجلس qualified to do so by reason of experience and training by way of professional fees paid for its services by clients under an agreed contract. پہلے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, میں نے اس کی پراپر ڈیفینیشن آپ کو پڑھ کے سنائی ہے تاکہ آپ یہ نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پبلک ریلیشن کنسلٹنٹ بنیادی طور پہ ایک ایسا ایکسپرٹ ہوتا ہے جو ایک طے شدہ فیس کے مطابق وہ سروسز پرووائڈ کرے, ایسی سروسز پرووائڈ کرے جو پی آر ریلیٹڈ ہوں اور وہ اس میں ایکسپرٹ ہو بائی وے آف ایکسپیرئنس اینڈ ٹریننگ, تاکہ وہ افیکٹو سروس پرووائڈ کر سکے. یہ ہے ڈیفینیشن پی آر کنسلٹنٹ کی. پی آر کنسلٹنسی اپوائنٹ کرنے کے فائدے کیا؟ دیکھیے, ہم نے ان ہاؤس پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے فائدوں کے اوپر نظر ڈالی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ آخرکار کیوں کمپنیز آہستہ آہستہ پبلک ریلیشن کنسلٹنسی کمپنیز کی طرف یا پبلک ریلیشن کنسلٹنٹس کی طرف راغب ہو رہی ہیں, کیوں اس طرف توجہ زیادہ ہو رہی. سب سے پہلے اس ضمن میں جس بات پر توجہ کرنی ہوگی وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ پی آر کنسلٹنٹس کے فوائد میں سر فہرست کیا ہے. دیکھیے, پی آر کنسلٹنسی یا پی آر کنسلٹنٹ ایک انڈیویجول انڈیپینڈنٹ باڈی ہوگی اور وہ صحیح رائے دینے میں اس کو بالکل تعارض نہیں ہوگا. اٹ بی ریڈی ٹو اینڈ ایبل ٹو اینڈ ولنگ ٹو کرٹیسائز. ان ہاؤس والا جو بندہ ہوگا وہ شاید اپنی نوکری کے پیش نظر شاید کسی وقت مسئلے سے کام لے جائے, بٹ پی آر کنسلٹنسی ہیز نتھنگ ٹو لوز, سو اٹ مے بی این انڈیپینڈنٹ باڈی, independent advisor, it may give and it may be able to and willing to criticize. یہ فائدہ ہو گیا. دوسرا, پی آر کنسلٹنٹس کو مختلف ایونیوز پر مختلف طریقے سے مختلف ایکسپیرئنس سچویشنز کا ہوگا اور اس نے مینی کلائنٹس یعنی مختلف کلائنٹ سے کام کیا ہوگا, جس کی وجہ سے اس کو ڈائیورسٹی آف ٹیکنیکس کا پتا ہوگا. اٹ ول بی اویئر, he'll be aware or the company will be aware of that and they can apply wherever it is required. اس کا فائدہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لارجر پرسپیکٹو میں وہ کام کر سکتا ہے, ریسٹرکٹڈ نہیں ہوتا, اور کریٹو ایبلٹی اینڈ کریٹو اسکل جو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر بن جاتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے یہ زیادہ میڈیا سے فیملیئر ہوتا ہے بنسبت پی آر اسٹاف مینیجر کی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ویریس فیکٹرز, ویریس کمپنیز, ویریس آرگنائزیشنز کا وہ کنسلٹنٹ ہوتا ہے, اسے کام کرنا پڑتا ہے, تو اس سے اس کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے. اور جو میڈیا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ سافٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کنسلٹنٹ جو ہے مختلف کمپنیز کا کنسلٹنٹ ہے اور اس سے زیادہ بزنس ملنے کی توقع ہے. سو اٹ از مور فیملیئر and more effective in more media this rather than a PR staff manager. جو یہ ہوتے ہیں پی آر کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے مختلف قسم کے اسپیشلسٹ کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے. یعنی اٹ ہیز مور فیسلٹیز اینڈ اٹ ہیز ایکسیس ٹو اسپیشلسٹ سروسز with whom good working relations are enjoyed because they are providing these services to various companies, so they are able to provide quality service to this company for which they are acting as a consultant. Then, of course, no consultant will be successful if it doesn't have specialized trained staff. So they have skilled, specialized trained staff, so they will be able to give the better and the best result. And it will be having generally a good urban location which will be close to media, which will help them in having good receptions and supplies for making presentations, etc.,
So everything will be within their reach, so they'll be able to provide better service. تو یہ چند ایک ایڈوانٹیجز ہیں جس کے بارے میں آپ کو خاص طور پہ یہ نوٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ایڈوانٹیجز ایک پبلک ریلیشن کنسلٹنسی کے ہیں. دوسری بات جو ایک اور ایڈوانٹیج ہے جو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پر ہم نے بات نہیں کی ابھی، وہ یہ ہے کہ جو ڈیفینیشن کا ایک حصہ تھی وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشن کنسلٹنسی کی پھر ایک کاسٹ ڈٹرمن ہو جاتی ہے. آپ نے وہ فی دینی ہے، ویئر ایز ود دی چینج آف ایکٹیویٹی اور انکریز ان ایکٹیویٹی اور ایکسپینشن وٹ ایور ریکوائرڈ، یور اون پی آر کاسٹ میں گو ہائر دین یو ہیڈ اسٹیپولیٹڈ ان یور بجٹس. Whereas here the cost will not be dependent upon number, it will be dependent upon only factor of your messages or your policy or your strategy. So it does not increase your cost, so cost is controlled. اب جس طرح ہم نے ایڈوانٹیجز کی بات کی، اسی طریقے سے ہم بات کریں گے اب کہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. آفٹر آل اگر پی آر کنسلٹنسی کے کوئی فوائد ہیں تو اس کو دوسری طرف کچھ نقصانات بھی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے تاکہ پھر اس کی بنیاد پر ہی ایک آرگنائزیشن یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایدر دے وانٹ ٹو ہیو این ان ہاؤس پی آر ڈپارٹمنٹ اور ان ہاؤس پی آر اسٹاف اور دے وانٹ ٹو گو ان فار کنسلٹنسی. ناؤ what are the disadvantages? Let us study them. First of all, پی آر کنسلٹنٹ جو ہے وہ انٹرنل آرگنائزیشن آف کلائنٹس جو ہے نا اس سے دور ہوتا ہے. سو ان سائٹ نہیں ہوتی. دوسرا، جنرلی پی آر کنسلٹنسی ورکس تھرو ون پرسن ان دی کلائنٹ آرگنائزیشن اور ایٹ بیسٹ تھرو ویری فیو لمیٹڈ نمبر آف پیپل which again do not have internal line of communication. So they will be restricted in their creative skills. ایک اور چیز جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ایڈوانٹیج کے طور پہ تھی، وہ یہاں ڈیٹریمنٹل بھی ثابت ہوتی ہے. وہ کیا کہ آفٹر آل اے پی آر کنسلٹنسی آلسو ہیز ٹو ورک اکارڈنگ ٹو اٹس اون اکنامک فیزیبلٹی آف دی کنسلٹنسی. With relation to the fee being charged, you will be providing service. So if at times services have to increase, it may not fall within the parameters of that contract. So it will be restricted, therefore you will not be able to get the main objective through, as compared to a full-time PR staff manager who will be available 24 hours. ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ a consultancy firm or a consultant is simultaneously working for various clients. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لائلٹیز شیئر ہو جائیں گی. Consultant will never be loyal to you because he or she or the company has to provide services to various clients. So you will be one of the clients. So the loyalties are, as they say, divided. Moreover, an important thing is, which qualifies under the disadvantage tag, is that the consultant may know very little about client's trade, industry or special interest. اس کو تو اتنا ہی پتا ہوگا نا جتنا آپ اس سے چاہتے ہوں گے, because it has no internal liaison. So it won't be able to tell you, or it won't be having inside information to give the best possible advice ایز اے کنسلٹنٹ ٹو دی آرگنائزیشن. تو یہ پبلک ریلیشن کنسلٹنسی کے جہاں ایڈوانٹیجز ہیں وہاں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو یہاں بتایا. دیکھیے بات یہ ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، ان ہاؤس پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ کنسلٹنٹس، بنیادی طور پہ حالات اور واقعات کی مطابقت سے ان کی سکسیس ہو سکتی ہے. پی آر کنسلٹنٹس میری رائے میں اگر میں اسیس کروں تو شاید اس سینیریو میں بہت کامیاب ہو جہاں ایک پرٹیکولر مقصد کے لیے پی آر کی کنسلٹنسی کی ضرورت ہے یا پی آر ایکسرسائز کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ الیکشنز ہیں. الیکشنز میں ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا میسج
اپنا منشور، اپنا جو بھی پروگرام ہے وہ پبلک تک پہنچانے کے لیے ہائر کرتی ہے ایک پی آر کنسلٹنسی کو، اور وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب وہ آبجیکٹو اچیو ہو جاتا ہے، الیکشنز ہو جاتے ہیں اور ان کی پارٹی جو بھی آبجیکٹو ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کا رول ختم ہو جاتا ہے. تو میری رائے میں شاید وہاں کنسلٹنٹس زیادہ فائدہ مند رہیں، بیکاز دین یو ڈونٹ ہیو ٹو ہائر اے ڈپارٹمنٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو امپلوائے personnel, and rather that you bank upon the consultants. اسی طریقے سے ایک پرٹیکولر ایونٹ ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے، میگا ایونٹ ہے، اٹ نیڈس پبلک ریلیشن سپورٹ. دیٹ ایونٹ ہیز ٹو ٹیک پلیس اوور اے پیریڈ آف ٹائم اینڈ دین دیٹ ول بی not there anymore. Let us take the example of horse and cattle show. اس کو پاپولرائز کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے. سو کنسلٹنسی فرم may be a better answer. Because here a typical and specific objective has to be achieved, which is not going to be there forever. It is only timely. So here public relation consultancy may probably be more useful and effective. اب ہم بات کرتے ہیں کنسلٹنسی کی. جیسے ہم نے بات کی تو اب آتے ہیں ہم کہ پبلک ریلیشنز، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہیلپس اینڈ سپورٹس ان ویریس تھنگس، بٹ اٹ آلسو نیڈ سپورٹ سم ٹائمس. ہاؤ ڈز اٹ گیٹ سپورٹ اینڈ ہاؤ ڈز پی آر سپورٹ پولیٹیکلی؟ دیکھیے، کوئی جو بھی حکومت ہو، اس کی پالیسیز کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہت اثر ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ یا پالیسی کی یا سروس کی بنیادی طور پہ پبلک ریلیشن ایکٹیویٹی یا اسٹریٹجی پر. اب ہاؤ کین پالیٹکس اور پولیٹیکل پی آر ہیلپ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو سوچنا بھی ہوتا ہے کہ جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک خصوصی طرز کے اوپینین پیپل ہوتے ہیں یا اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں. دیر آر بزنسز وچ آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ اینڈ افیکٹڈ بائی پولیٹیکل ڈیسیژنس. دیکھیے، آپ امپورٹس کرتے ہیں، پولیٹیکل ڈیسیژنس میں ایٹ اے گیون ٹائم گورنمنٹ وانٹس ٹو ریگولیٹ امپورٹس. آپ ایکسپورٹس کرتے ہیں. ورلڈ ریلیشن شپ اینڈ ورلڈ کانٹریکٹس بٹوین دی کنٹریز چینج ویریس پیرامیٹرز آف ایکسپورٹس. دین دیز ہیو ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ، وین اینڈ وائی such political action is required, and this action, how is it going to affect, I mean to say, harm or benefit. اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں. آج کے دور میں ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ایک زمانے میں ہوا کہ تمام انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لو، بڑی انڈسٹریز کو. آج کے دور میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ پرائیویٹائز کریں. اٹس اے میجر ڈیویشن اور اے پولیٹیکل ڈیسیژن اور اے پولیٹیکل چینج آف تھاٹ. ایک زمانے میں اس کی ضرورت تھی، اس کے حساب سے کیا گیا. آج کے دور میں اوپن انٹرپرائز، فری انٹرپرائز، پرائیویٹ انٹرپرائز وانٹس ٹو بی پروموٹیڈ مور. سو all avenues have to be taken into consideration by PR so that no decision taken at a given time can be detrimental for the interest of the organization or the manufacturer, whatever the case may be. آج کے دور میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جہاں آپ کو پولیٹیکل پی آر کی بڑی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ لیجسلیٹرز کو آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا. امپورٹس دنیا بھر میں اب فری ہو رہی ہیں. WTO کے رجیم سے تمام ممالک جو ہیں they have agreed to allow free imports. But then those free imports, how are they going to affect the local productions?
یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور کیا ان چیزوں کی امپورٹس کو اسی پیرامیٹرز پر الاؤ کرنے دیا جائے جس پر اس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے اجازت دی ہوئی ہے یا نہیں. ان چیزوں کو خاص طور پہ توجہ دینی ہوگی اور نوٹ کرنا ہوگا. فار ایگزامپل, if we study very briefly the import of, ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, the cars are being manufactured within Pakistan, but now the car imports are also being allowed. The political role of public relations is to convince the policy makers, who are of course the political people in a democratic society. They have to listen to every public. They have to be convinced that by this open import, if the import of cars is allowed in an open manner, how will it be detrimental to the interest of the manufacturing base which is being done within your country, and what impact it will have on the various vendors and the people involved in the support or the industry by providing the parts to these units. This is an important decision where then public relations job is, by way of media and by way of interaction, to use its influence and the public relation techniques to get those policies maintained or implemented which are not going to affect your product line and your production or your business. Now, how can this political PR help you? This is ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جس کے اوپر بھی توجہ دینی بڑی ضروری ہے کہ آفٹر آل وائی دس ایکسرسائز. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی ہے, پبلک ریلیشنز کا ایک جاب جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا اور آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا, اور جس کی بنیاد پر آپ ایک کامیاب پی آر پریکٹیشنر بن سکتے ہیں, وہ ہے ریمیننگ الائیو ٹو دا سچویشن. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس دیٹ اے پی آر پریکٹیشنر, ویدر اے کنسلٹنٹ اور این ان ہاؤس, is alive to the policy changes in the market where that company or product is being company's product is being marketed. اس کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل لیجسلیٹرز, میڈیا, لیجسلیٹرز کیسے آف کورس آپ کے انفلوئنس ہوں گے بائی میڈیا. So, public relation uses a two-pronged strategy by using media to influence legislators and personal interaction to convince them. This PR exercise can be done on the basis of the information provided by the management, to the management, by the management. This has to be practiced by the management to ensure that the policy makers take cognizance of the interest of the company, because that is, for a company, that is lifeline, that is your a thing or as they say, a matter of most highest priority. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے, سوالات ہیں چند, یعنی ہاؤ کین پولیٹیکل پی آر ہیلپ. وین آئی سے پولیٹیکل پی آر, وائی اٹ از امپورٹنٹ اینڈ ہاؤ کین اٹ ہیلپ. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا, اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے اور اب ان سوالات کی طرف توجہ دیں کہ ڈو یو انکلوڈ پولیٹیکل پی آر ایز پارٹ آف یور ان ہاؤس پی آر پروگرام. یعنی آپ کے ذہن میں اس کا کانسیپٹ ہے, آپ کے ان ہاؤس جو پی آر پروگرام ہے اس میں یہ شامل ہے. پھر ڈو یو آئیڈینٹیفائی دی ممبر آف پارلیمنٹس اینڈ کاؤنسلرس who take a special interest in your product, in your subjects, and not just your trade or industry, and how do you plan to lobby them. اس کے بغیر تو بات نہیں چلتی نا. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان تک پہنچانا ہے تاکہ وہ آپ کے انٹرسٹ کو انڈائریکٹلی واچ کریں.
آپ کے انٹرسٹ سے مراد آپ کی کمپنی نہیں ہے, آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ کا سبجیکٹ ہے, جو جس سبجیکٹ میں آپ ڈیل کر رہے ہیں. تو کیا آپ ایسے ایم پیز کو, ایسے منسٹرز کو, ایسے کاؤنسلرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے, معلوم ہے وہ کون ہے؟ اس کے بعد کون سی منسٹریز اور گورنمنٹس شوڈ یو اپروچ تھرو ویریس سورسز, سول سروینٹس اور ادرس؟ یہ ایسے عوامل ہیں جن کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پبلک ریلیشنز کے تھرو آپ کس طریقے سے اپنی کمپنی کے بہتری کے لیے پی آر اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. ان چیزوں کو خاص طور پہ اس لیے خاص طور پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے جب آپ ملٹی نیشنل یا نیشنل لیول پر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ تمام فیکٹرز بہت حد تک اثر انداز ہوتے ہیں, جس کی بنیاد پر آپ کی کمپنی کی وائبلٹی, پروفیٹیبلٹی یا فیوچر ڈسٹرب ہو سکتا ہے. پبلک ریلیشنز, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, مختلف ایونیوز پر مختلف رول ادا کرتا ہے. یہ ایک ایسا ایونیو ہے جو پالیسی ریلیٹڈ ہے, جس پالیسی کی وجہ سے آپ کی کمپنی کی تمام حیت یا کمپنی کا اسٹرکچر یا کمپنی کی پروفیٹیبلٹی افیکٹ ہو سکتی ہے. پبلک ریلیشنز ہم نے آج مختلف اس کے ایونیوز ڈسکس کیے, جس میں ہم نے کنسلٹنٹ کا رول, اس کے ایڈوانٹیجز, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز, یہ تمام کو مد نظر رکھا, ان پہ توجہ دی, اور یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی کہ کنسلٹنسی کن حالات میں بیسٹ اس کا مصرف ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پبلک ریلیشن کا رول ڈیولپنگ ورلڈ میں جاننے کی کوشش کی, اور یہ ڈسائفر کرنے کی کوشش کی کہ ہاؤ از پبلک ریلیشن ایکٹیویٹی اسٹریٹجی ڈفرنٹ ان ڈیولپنگ کنٹریز, یعنی کنٹریز لائک اس, ایز کمپیئر ٹو دی ڈیولپڈ کنٹریز. what type of effective practices of public relation have to be adopted to reach the masses to achieve the objectives. Then we also discussed the medias of Western or developed world, or for that matter as compared to the developing world. اس تمام سینیریو میں ہم نے ایک بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ پبلک ریلیشنز, یاد رکھیے, ہیز ٹو ٹیک کاگنیسنس آف ویریس فیکٹرز. نمبر 1, آپ کے پاس جب بھی آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے تو آپ کے پاس ایسے انفارمیشن, نالج, ڈیٹیلز موجود ہونی چاہیے, آپ رپورٹس بھی کہہ سکتے ہیں, جن کی بنیاد پر آپ تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پی آر اسٹریٹجی بنا سکیں. کوئی پی آر اسٹریٹجی اس قسم کی انفارمیشن کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کو چھوٹی سی مثال سے ہم کر لیتے ہیں. آپ ایک پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں یا پروڈکٹ لائن بڑھانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں اس کی کتنی ضرورت ہے, مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کے حوالے سے کون سا سیگمنٹ ہے جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے یا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اگر آپ کو ان عوامل کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک این افیکٹو پالیسی. آج کے دور میں پبلک ریلیشنز جو ہے یہ کسی صورت بھی ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ پہ نہیں چل سکتا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اور آج پھر یوز کروں گا یہ ورڈ, دیٹ پبلک ریلیشنز ٹوڈے از اے فل فلیجڈ سائنس اینڈ اے ویری modernized and sophisticated tool of planning strategy. It has to be used in this perspective. It has to be used in this way where it can help a lot. چنانچہ اب غور اس بات پہ کرنا ہے کہ پبلک ریلیشنز کس طریقے سے پولیٹیکلی اپنے آبجیکٹو اچیو کرتا ہے.
یہ تمام عوامل جن سے میں نے آپ کو آگاہ کیا، ان کی بنیاد پر ایک ایسی حکمت عملی ڈیوائس دی جانی چاہیے جس سے کنسرنڈ ممبر آف پارلیمنٹس، منسٹریز آپ کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی آپ کی کمپنی جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے متفق ہو یا آپ ان کو کنونس کر سکیں، تاکہ جو بھی پالیسی لیجسلیٹ ہو رہی ہو یا بنائی جا رہی ہو، جس طرح امپورٹ پالیسی ہوتی ہے، جس طرح ٹریڈ پالیسی ہوتی ہے، اس کو اس طریقے سے ڈیوائز کیا جائے کہ وہ آپ کی کمپنی کی پروفیٹیبلٹی یا آپ کی کمپنی کی وائبلٹی پر اثر انداز نہ ہو۔ تمام عوامل میں ایک ہی فیکٹر کامن ہے اور وہ ہے انفارمیشن، یعنی آپ نے صحیح انفارمیشن اپنی کمپنیز کو پرووائڈ کرنی ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ سارے فیصلے کریں گے۔ آج بڑا کمپیٹیٹو دور ہے، پبلک ریلیشنز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ پبلک ریلیشنز صرف پبلک ریلیشنز لفظ پہ مت جائیے، یہ بہت ڈیپ روٹڈ ایکسرسائز اور سائنس ہے۔ اس کے ذریعے بڑے بڑے ٹارگٹس اچیو ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے ریورسز کو، بڑے بڑے ایڈورس سچویشنز کو ریورس کیا جا سکتا ہے اور کامیابی کی طرف ایک کمپنی جو ہے وہ گامزن ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ ان پیرامیٹرز کو اسی آرڈر میں، اسی طریقے سے فالو کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کمپنی کے لیے ایک کامیاب، آرگنائزیشن کے لیے ایک کامیاب یا اپنے ادارے کے لیے ایک کامیاب پبلک ریلیشن پریکٹیشنر ثابت نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ تو آج ہم نے آپ کو ایک پولیٹیکل پی آر کا رول بھی بتایا جس کے ذریعے آپ گورنمنٹل پالیسیز کو بھی مولڈ کر سکتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے۔ آج ہم نے پبلک ریلیشنز کے 3 مختلف عوامل پر بات کی، جس میں پبلک ریلیشنز کے رول کو ہم نے ڈٹرمن کیا کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ کیسے مختلف ہے، ڈیولپنگ کنٹریز کا میڈیا کس طرح ہمارے جیسے ممالک میں ڈیولپڈ کنٹریز سے مختلف ہے۔ ہم نے پھر پی آر کنسلٹنٹس کا رول ود ریلیشن ٹو ان ہاؤس پی آر اسٹاف یا ڈپارٹمنٹ اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد ہم نے پی آر کو، پبلک ریلیشنز کو، کہ پولیٹیکل پی آر جو ہے وہ پبلک ریلیشن میں کیسے یوزفل ثابت ہوتی ہے کمپنیز کی یا آرگنائزیشنز کی بہتری کے لیے، اس کو اسٹڈی کیا۔ یہ تینوں چیزوں کو بھی غور کیجیے گا اور دیکھیے گا ماڈرن سینیریو میں آج کل کی روزمرہ میں یہ کیسے فٹ بیٹھتی ہیں، جس سے آپ کو ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور پریکٹس کرنے میں آسانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔